الدین کلہ ادب، دین سارا ہی ادب ہے۔ آپ احباب کے سامنے ہم مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ نقل کرتے ہیں جس کے اندر ترکی والوں نے دودھ پیتے 500 بچوں کو تربیت کے لیے ایک علیحدہ یعنی باقی تمام نظام سے الگ تھلگ بستی دی گئی، جس میں ان کی تربیت کی گئی، یعنی ایسی تربیت کہ جس کے اندر 100% ہی دینداری کا پہلو غالب رہا، یہاں تک کہ ان کو دودھ پلانے والی مائیں بھی نیک صالحہ، تہجد گزار، عبادت گزار، حلال کھانے والی، اپنی عزت ناموس کی حفاظت کرنے والی مائیں دی گئی، اور پھر ان کو علیحدہ بستی میں رکھا گیا، یہاں تک کہ وہ بچے بڑے ہو کر حافظ بنے، عالم بنے، محدث بنے۔ پھر انہی بچوں کو کسی کو مختلف جو ہے کاریگریاں سکھائی گئی، یعنی ہنر سکھائے گئے، کسی کو پلمبر بنایا، کسی کو مستری بنایا، کسی کو جو ہے الیکٹریشین بنایا، یہاں تک کہ تمام کے تمام کسی نہ کسی فن کے اندر جو ہے مصروف کیے گئے۔ اور وہ جو 500 بچے تھے، ایک وقت آیا کہ وہ جب بن گئے، ہر طرح کے کاریگر بن گئے، تو پھر ان کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیرات پر لگایا۔ تو آپ پھر اندازہ فرمائیں گے کہ ان احباب نے جس وقت یہ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیرات کی، تو اگر کوئی پتھر چھوٹا ہوتا یا بڑا ہوتا تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 کلومیٹر دور لے جا کر اس کو چھوٹا یا بڑا کیا جاتا، اور پھر ایک ترتیب کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو کے ادب کو ملحوظ رکھ کے انہوں نے مثال قیامت تک قائم کر دی، کہ ایسا ادب قائم کیا کہ درود و سلام پڑھتے ہوئے تعمیرات کرتے اور عبادات کرتے ہوئے، اور یعنی انہوں نے باہر کی کسی قسم کی گندی ہوا تک نہیں لگنے دی اپنے آپ کو۔ ماحول تو دور کی بات ہے نا گندا، انہوں نے برے ماحول کے اثرات تک نہیں قریب آنے دیے۔ تو پھر ایک وقت آیا، آپ دیکھیں کہ پھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تعمیرات کی، اس کے اندر پھر عبادت کرنے والے، پھر اس کے اندر ریاضت کرنے والے، پھر ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی کما حق رضائیں حاصل فرمائی۔ تو دین کے اندر آپ دیکھیں سب سے عام چیز کیا ہے؟ ادب، کہ قرآن کریم کا ادب، مساجد کا ادب، اور دین کے اندر یعنی ادب کو اتنا عام مقام حاصل ہے کہ الدین کلہ ادب، سارا دین ہی ادب ہے۔ تو ہمیں ادب کرنا آ جائے کہ با ادب با مراد ٹھہرتا ہے اور بے ادب بے مراد ٹھہرتا ہے، لہذا ادب کے پہلو کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے، چاہے والدین کا ادب ہو، چاہے اساتذہ کا ادب ہو، اپنے سے بڑے کوئی بھی ہوں، ان کا ادب کرنا بے حد ضروری ہے، چونکہ ادب جو ہے اسلام اس کی خاص طور پر تعلیم دیتا ہے کہ ہم ادب کو ہر پہلو میں ملحوظ رکھیں، کہ جتنا ادب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے بقدر ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیں گے۔ تو دین کے اندر ادب کے پہلو کو ہم ہر طرف سے جو ہے نا اس کا خیال کریں، کہ ہمیں ادب کے ساتھ کھانا کھائیں تو ادب کے ساتھ، بڑوں کی مجلس میں بیٹھیں تو ادب کے ساتھ، اساتذہ کی مجلس میں جائیں تو ادب کے ساتھ، یعنی غرض کوئی بھی کام ہے وہ ادب کے ساتھ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کے شرف حاصل ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور یہ مخلوق کو ادب والی زندگی نصیب فرمائے، اور بے ادبی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، تاکہ ہم مساجد، مدارس، اسلام، دین اور ہر چیز کا ادب کر سکیں۔